بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ڈیئر اسٹوڈنٹس, ویلکم ٹو اسٹڈی ٹائم. آئی ایم یور ٹیوٹر عدنان غنی بٹ. جی اسٹوڈنٹس, انگلش 101 کے لیسن نمبر 32 کی طرف آگے بڑھتے ہیں. اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے اسٹڈی ٹائم چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو فوری طور پر سبسکرائب کیجئے اور ساتھ بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو جلد از جلد مل سکے. لیسن کی طرف آگے بڑھتے ہیں. لیسن نمبر 32, یونٹی, کوہیرنس اینڈ آرگنائزیشن. تو اس کو مختصر قسم کی تفصیل کے ساتھ اس سے پچھلے لیسنز میں ہم پڑھ چکے ہیں. تو کسی بھی پیراگراف کے اندر جو اہم چیزیں ہوتی ہیں, ٹاپک سینٹنس, سپورٹنگ سینٹنس اور کنکلوژن کے علاوہ, یہ ہم پیچھے بڑی تفصیل سے پڑھ چکے ہیں. تو مزید چیزیں ہوتی ہیں یونٹی اور کوہیرنس. یہ ہم نے پچھلے چیپٹر 32 چیپٹر سے بیک والے چیپٹر میں 31 چیپٹر میں اس کی تفصیل پڑھی. اور تیسری چیز مزید آ گئی آرگنائزیشن. تو یونٹی, کسی چیز کے اندر یونٹی ہونا, اس کے اندر جو تھاٹ جو سوچ دی جا رہی ہے اس میں یونٹی ہونا, اتحاد ہونا. کوہیرنس, ہم آہنگی ہونا. تو یونٹی اینڈ کوہیرنس کا کامن مطلب میں نے بتایا تھا ربط, یعنی پیراگراف کے اندر ایک ربط جو ہے نا وہ نظر آئے. اینڈ آرگنائزیشن اور تنظیم. جی اب باقاعدہ طور پہ آگے بڑھتے ہیں. ان دا لاسٹ لیسن, پچھلے سبق میں, وی ہیو لکڈ ایٹ دا 3 اسٹرکچرل پارٹس آف اے پیراگراف. ہم نے پیراگراف کی ساخت کے 3 قسم کے حصوں پر نگاہ ڈالی. ان ایڈیشن, مزید یہ کہ وی ہیو لرنڈ دیٹ اے گڈ پیراگراف, ہم نے یہ دیکھا, ہم نے یہ سیکھا کہ ایک اچھا جو پیراگراف ہوتا ہے ریکوائرز دی ایلیمنٹس آف یونٹی اینڈ کوہیرنس, کہ اس میں یونٹی اینڈ کوہیرنس یعنی ربط کی کے جو عناصر ہوتے ہیں ان کی ضرورت ہوتی ہے. اتحاد اور ہم آہنگی کے جو عناصر ہوتے ہیں اس کی ایک اچھے پیراگراف میں ضرورت ہوتی ہے. وی ول فرسٹ لک ایٹ یونٹی ان اے پیراگراف. ہم سب سے پہلے یونٹی کے حوالے سے, پیراگراف میں جو یونٹی کا ایلیمنٹ ہے اس کی جو بہت زیادہ امپورٹنس ہے اس کے حوالے سے سب سے پہلے ہم دیکھیں گے. یونٹی, اتحاد. اے گڈ پیراگراف ہیز یونٹی. ایک اچھے پیراگراف میں یونٹی ہونی چاہیے, اتحاد ہونا چاہیے. دیٹ از, یعنی ان ایچ پیراگراف, ہر پیراگراف میں اونلی ون مین آئیڈیا, اکلوتا خیال, اکلوتا تصور, اکلوتی سوچ اس ڈسکسڈ, اس پر بحث ہونی چاہیے. یونٹی ہیز 2 پارٹس. یونٹی کے مزید 2 حصے ہوتے ہیں. ایوری سپورٹنگ سینٹنس, ہر سپورٹ کرنے والا مددگار فقرہ ان دا پیراگراف, پیراگراف میں مسٹ بی ڈائریکٹلی ریلیٹڈ, چاہیے کہ وہ براہ راست تعلق رکھتا ہو ٹو دی مین آئیڈیا, مرکزی خیال کی طرف. ہر سپورٹنگ سینٹنس, ہر سپورٹ کرنے والا فقرہ پیراگراف کے اندر چاہیے کہ وہ براہ راست اس کا تعلق مین آئیڈیا کے ساتھ ہو, جو مرکزی خیال ہے اس کے ساتھ وہ جڑا ہوا ہو. دس از دی فرسٹ پارٹ آف یونٹی, اور یہ یونٹی کا پہلا حصہ ہے. ریممبر, یاد رکھیں, ڈو ناٹ انکلیوڈ اینی انفارمیشن, مت شامل کریں کسی قسم کی معلومات, دیٹ ڈز ناٹ ڈائریکٹلی سپورٹ دا ٹاپک سینٹینس, جو براہ راست ٹاپک سینٹینس موضوع کے فقرے کو سپورٹ نہیں کرتی. ریممبر, ڈو ناٹ انکلیوڈ اینی انفارمیشن, یاد رکھیں کسی قسم کی معلومات مت شامل کریں, دیٹ ڈز ناٹ ڈائریکٹلی سپورٹ دا ٹاپک سینٹینس, جو براہ راست ٹاپک سینٹینس کو سپورٹ نہ کرتی ہوں. فار ایگزامپل, اف یور پیراگراف از اباؤٹ دا ایڈوانٹیجز آف فارن ٹریول, اگر آپ کا پیراگراف غیر ملکی سفر کی کے جو فوائد ہیں اس کے بارے میں ہے, ڈسکس اونلی دیٹ, تو صرف غیر ملکی سفر کے جو فوائد ہیں انہی کے اوپر بحث کریں. ڈو ناٹ ڈسکس ٹریولنگ لوکلی, مقامی طور پر جو سفر کرنے کے بارے میں باتیں ہیں ان کو مت بحث میں لائیں. ٹو میک اٹ بیٹر, اس کو مزید بہتر کرنے کے لیے, ڈسکس اونلی ون ایڈوانٹیج ان ایچ پیراگراف, ہر پیراگراف میں صرف ایک ایڈوانٹیج, ایک فائدے کو ڈسکس کریں. ہوویور, تاہم, سم ٹائمز اٹ از پاسبل ٹو ڈسکس 2 or 3 ایسپیکٹس آف دی سیم آئیڈیا, ایک ہی خیال کے 2 یا 3 پہلوؤں کو ڈسکس کرنا ممکن ہوتا ہے ان ون پیراگراف, ایک پیراگراف میں. اف دے آر کلوزلی ریلیٹڈ ٹو ایچ ادر, اگر یہ ایک دوسرے کے ساتھ قریبی طور پر تعلق رکھتے ہوں. جی اسٹوڈنٹس, آگے بڑھتے ہیں اگلے پیراگراف پہ. دا سیکنڈ پارٹ آف یونٹی از دیٹ ایوری سپورٹنگ سینٹینس مسٹ ڈائریکٹلی ایکسپلین اور پروو دا مین آئیڈیا ایکسپریسڈ ان دی ٹاپک سینٹینس. دوسرا حصہ یونٹی کا یہ ہے کہ ہر سپورٹنگ سینٹینس کو چاہیے کہ یہ براہ راست وضاحت کرے اور ثابت کرے
دا مین آئیڈیا مرکزی خیال کو ایکسپریسڈ ان دا ٹاپک سینٹنس جو ٹاپک سینٹنس میں جس کا اظہار کیا گیا ہے. ٹاپک سینٹنس میں جس مرکزی خیال کا اظہار کیا گیا ہے تو جو سپورٹنگ سینٹنسز ہیں ان کو چاہیے کہ وہ براہ راست ان کی وضاحت کریں اور ان کو ثابت بھی کریں. تو یہ سیکنڈ پارٹ آ گیا یونٹی کا. اسٹوڈنٹس آفن رائٹ سپورٹنگ سینٹنسز. اکثر طالب علم سپورٹنگ سینٹنسز لکھتے ہیں دیٹ آر وے آف دی ٹاپک جو ٹاپک سے پرے ہٹے ہوئے ہوتے ہیں. اسٹوڈنٹ اکثر ایسے سپورٹنگ سینٹنسز ٹاپک سینٹنس کے حوالے سے جن کو ہونا چاہیے وہ ایسے لکھتے ہیں جو ٹاپک سے موضوع سے ہٹے ہوئے ہوتے ہیں. فار ایگزامپل مثال کے طور پر اف یو آر رائٹنگ اباؤٹ دی ہائی کاسٹ آف کالج فیس. اگر آپ جو کالج کی بڑھتی ہوئی فیس ہے ہائی کاسٹ آف کالج فیس کے جو بہت زیادہ اخراجات ہیں اس کے بارے میں بات کر رہے ہیں. یو کوڈ مینشن انفلیشن ایز ون فیکٹر. تو آپ کو چاہیے کہ انفلیشن کو ایک فیکٹر کے طور پہ ذکر کریں. انفلیشن مہنگائی فیکٹر ایک فیکٹر یا ایک عامل. تو آپ کو چاہیے کہ مہنگائی کو ایک فیکٹر کے طور پہ اس کا ذکر کریں. بٹ اف یو گو آن ٹو رائٹ 3 or 4 sentences on inflation, اگر آپ 3 یا 4 فقرے مہنگائی پہ لکھنے شروع کر دیں اینڈ دی ڈیفیکلٹی آف ایجوکیٹنگ 3 or 4 چلڈرن آف اے فیملی, اور خاندان کے 3 یا 4 بچوں کو پڑھانے میں مشکلات پیش آتی ہیں ان کو لکھنا شروع کر دیں, دین یو آر وائڈ آف دی ٹاپک. تو آپ ٹاپک سے دور ہٹ گئے اینڈ یور پیراگراف ول لیک یونٹی, اور آپ کے پیراگراف میں یونٹی کم ہوتی جائے گی. The unity of a paragraph is determined by the terms of the topic sentence. پیراگراف کی یونٹی کا اظہار ٹاپک سینٹنس پر ہوتا ہے. ٹاپک سینٹنس جو ہے وہ اپنے کیسا لکھا اور اس کے بعد جو سپورٹنگ سینٹنسز ہے کیسے لکھے گئے تو اس پر یونٹی بنتی ہے پیراگراف کی. یور سینٹنسز مسٹ بی ریلیٹڈ ٹو کی ٹرمز آف دی ٹاپک سینٹنس. آپ کے جو فقرے ہیں ان کا تعلق ہونا چاہیے کی ٹرمز آف دس ٹاپک سینٹنس. ٹاپک سینٹنس کے جو کلیدی اصطلاحات, کلیدی کہتے ہیں جو انتہائی امپورٹنٹ ہوتے ہیں, کی چابی کو کہتے ہیں اور کلید فارسی میں کہتے ہیں. کلیدی جو ٹرمز ہیں الفاظ ہیں جو انتہائی اہم ورڈز ہیں ٹاپک سینٹنس کے اندر, ان کے ساتھ آپ کے سینٹنسز کا تعلق ہونا چاہیے. ادروائز بصورت دیگر اٹ مسٹ بی لیفٹ آؤٹ. یہ جو ہے نا اپنا جو اصل ہے اس کی طرف نہیں جائے گا. لک ایٹ دی فالوئنگ پیراگراف. نیچے پیراگراف کو دیکھیے. وچ سینٹینسز ڈز ناٹ کنٹریبیوٹ ٹو اے یونیفائڈ افیکٹ. کون سا جو فقرہ ہے ڈز ناٹ کنٹریبیوٹ, وہ شراکت دار نہیں بنتا ٹو اے یونیفائڈ افیکٹ, ایک جو اتحاد کا تاثر ہے, یونٹی کا جو تاثر ہے وہ نہیں دیتا. کون سا فقرہ ہے؟ 4 سینٹینسز ہیں, ان میں سے کوئی ایک سینٹنس ہے. پلینگ ٹینس کیپس مائی مدر فٹ. ٹینس کھیلنا میری ماں کو بڑا فٹ رکھتا ہے, سمارٹ رکھتا ہے. پلینگ ٹینس کھیلنا, کیپس مائی مدر فٹ, میری ماں کو بڑا فٹ رکھتا ہے. تو پہلا سینٹنس ہے رننگ اراؤنڈ دی کورٹس کیپس ہر مسلز ٹونڈ اپ اینڈ گیوز دیم دا فلیکسیبلٹی آف اے ٹینیجر. رننگ اراؤنڈ دی کورٹس, جو ٹینس کا کورٹ ہوتا ہے اس میں دوڑ لگانا, کیپس ہر مسلز, اس کے پٹھوں کو ٹونڈ اپ, طاقت بخشتا ہے, اینڈ گیوز دیم دی فلیکسیبلٹی, اور انہیں لچک فراہم کرتا ہے آف اے ٹین ایجر, ایک نوعمر لڑکے یا لڑکی کی طرح, ایک نوعمر لڑکی کی طرح انہیں فلیکسیبلٹی یا لچک دیتا ہے. تو ہمیں پوچھا یہ گیا تھا کہ آپ نے یہ بتانا کہ جو 4 سینٹنس دیے گئے ہیں ان میں سے کون سا سینٹنس ہے جو ٹینس کھیلنے والی ماں جو ہے اس کو فٹ رکھنے کے لیے یونیفائڈ افیکٹ رکھتا ہے. تو پہلا تو سینٹنس یقیناً رکھتا ہے. Number 2, we still have the cup she won for finishing first in the 1 mile race in her college annual sports. ہم نے ابھی بھی وہ کپ سنبھال کے رکھا ہوا ہے جو انہوں نے کالج کے سالانہ کھیلوں میں 1 مائل جو ریس تھی, 1 میل کی ریس میں پہلے نمبر پر آنے پر لیا تھا. تو یہ بھی سپورٹ کر رہا ہے. دیکھتے ہیں اب آگے مزید. نمبر 3, serving especially gives her a sense of balance. خاص طور پہ خدمت کرنا ان کو سینس آف بیلنس, توازن کا احساس دیتا ہے. یہ تھوڑا مشکوک لگ رہا ہے. نمبر 4, ایون ایٹ دی ایج آف 52, ابھی جب کہ عمر ان کی 52 برس ہے, مائی مدر کنٹینیوز ٹو پلے ٹینس, میری ماں ابھی بھی ٹینس کھیلتی ہیں, اینڈ شی پلیز اٹ ویل, اور وہ بہت اچھا کھیلتی ہیں. تو بھائی یہ چاروں میں جو یہ 3rd نمبر والا سینٹنس ہیں یہ مجھے اس میں یونیفائڈ افیکٹ نظر نہیں آ رہا. آپ اس پہ غور کیجئے. آگے بڑھتے ہیں.
In the following paragraph, درج ذیل پیراگراف میں notice how all the details are unified, کہ کس طرح سے تمام کی تمام ڈیٹیلز بڑی یونیفائڈ ہیں. دے آر اباؤٹ دا سیم سبجیکٹ ٹاپک آف دی پیراگراف. یہ پیراگراف کے ایک ہی سبجیکٹ یا ایک ہی ٹاپک کے بارے میں ہیں. حامد واز اے بگ. حامد ایک بڑا, باؤنسی, لچکدار, گوائل لیس. اچھا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اگر آپ کو کسی ورڈ کا میننگ نہیں آتا تو آپ فوری طور پہ ساتھ ایک اور اس کی گوگل کروم کی ونڈو کھولیے اور اس میں جا کے اس کو لکھ کے گائل لیس, ٹھیک ہو گیا, بے قصور یا سیدھا سادہ. تو آپ کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے, آپ اپنا گوگل کروم کھولیں تو گوگل میں جا کے اس کا مطلب چیک کر لیں. حامد واز اے بگ. حامد ایک بڑا, باؤنسی, لچکدار, گائل لیس, سیدھا سادہ سا مین, شخص تھا. ہو سلیپڈ یو, جو آپ کو تھپڑ لگاتا, آن دی بیک, آپ کی کمر پر, وین ایور ہی میٹ یو, جب کبھی وہ آپ کو ملتا. تو آپ کے ایسے فرینڈز, ایسے دوست یا ایسی سہیلیاں ہوتی ہیں جو جب آپ کو اچانک آپ کے پیچھے سے آتے ہیں اور وہ آ کے آپ کو کمر میں زور سے یا بڑے نرمی سے تھپکی دیتے ہیں. تو اسی قسم کا یہ حامد ہے جو کہ ایک بڑا, لچکدار, سیدھا سادہ سا ایک شخص تھا جو آپ کے پیچھے سے آتا اور آپ کو کمر میں ایک تھپڑ لگاتا یا تھپکی دیتا. ہی لو ٹو کریک جوکس. اسے شگوفے چھوڑنے کی عادت تھی. ہی لوڈ, اسے پیار تھا, ٹو کریک جوکس, لطیفے پھوڑنے کی, یعنی کہ شگوفے چھوڑنے کی. اینڈ وڈ پوک یو ان دی ربز, اور وہ آپ کی پسلیوں میں انگلی کے ساتھ یا ہاتھ کے ساتھ چھیڑتا. ٹو میک شیور, یہ بات یقینی بنانے کے لیے, یو گاٹ دی پوائنٹ آف ہز جوکس, کہ آپ نے اس کے جو اس نے شگوفے چھوڑے یا اس نے لطیفہ یا مذاق چھوٹا سا کیا, اس کے پوائنٹ کو آپ سمجھے کہ نہیں. جو بڑے قریبی دوست یا قریبی سہیلیاں ہوتی ہیں تو وہ جب کوئی آپ کو طنز یا آپ کو کوئی مذاق وغیرہ کرتے ہیں تو ساتھ آپ کو اپنی فنگر کے ساتھ آپ کی پسلی میں تھوڑا سا چھیڑنے کی کوشش کرتے ہیں. وہ مطلب یہ ہوتا ہے کہ بھائی میری بات سمجھ میں آئی ہے کہ نہیں, تو آپ فوراً اس کا پھر آنسر دیتے ہیں. تو یہ بڑی خوبصورت طریقے سے یہاں پہ لکھا گیا ہے. ہی لو ٹو کریک جوکس, وہ شگوفے چھوڑنا پسند کرتا تھا. اینڈ وڈ پوک یو ان دی ربس, وہ آپ کی پسلیوں میں ہاتھ کے ساتھ چھیڑتا. ٹو میک شیور یو گاٹ دی پوائنٹ آف ہز جوکس, یہ یقینی بنانے کے لیے کہ آپ نے اس کی بات کا, اس کے مذاق کا جو مطلب تھا وہ سمجھا کہ نہیں. ہی ہیڈ اے پیشن فار فوڈ اینڈ پیشن فار آئیڈیاز. وہ بڑا جذباتی تھا کھانے کے لیے اور آئیڈیاز کے لیے, خیالات کے لیے, تصورات کے لیے. آگے بڑھتے ہیں. نو ٹیک دا کانسٹیٹیوشن فار انسٹنس, مثال کے طور پر آئین کی ہی مثال لے لیں. نو ٹیک دا کانسٹیٹیوشن فار انسٹنس, مثال کے طور پر آئین حق کو ہی لے لیں. آئی کانٹ بلیو, میں یقین نہیں کرتا, دیٹ وی ہیو میڈ اے میس آف اٹ, کہ ہم نے اس کے ساتھ کوئی گڑبڑ کی. دیر از اونلی ون وے ٹو کم آؤٹ آف دس پریکٹیکل میس, ہی وڈ کنٹینیو. دیر از اونلی ون وے ٹو کم آؤٹ آف دس پریکٹیکل میس, اس عملی گڑبڑ سے باہر نکلنے کا ایک ہی طریقہ ہے. ہی وڈ کنٹینیو, وہ بات کو جاری رکھتا. ایگزامننگ ون آئیڈیا آفٹر اندر, ایک کے بعد دوسرے تصور, ایک کے بعد دوسرے خیال کو کی جانچ کر رہا. ہی اسٹرانگ, اس کے مضبوط. پروٹریوڈنگ, باہر کو نکلے ہوئے. ٹیتھ, دانت, آگے کو نکلے ہوئے دانت. وڈ گلسن, چمکتے. فرام فار اوے, دور سے. ایز ہی سیٹ ان دی مڈسٹ آف فرینڈس, جب وہ دوستوں کے درمیان بیٹھا ہوتا. ایٹنگ اینڈ ڈسکسنگ, کچھ کھا رہا ہوتا اور کسی بات پر بحث کر رہا ہوتا. جب وہ کچھ کھا رہا ہوتا, بحث کر رہا ہوتا اپنے دوستوں میں بیٹھے ہوئے, تو دور سے اس کے مضبوط اور آگے کو ابھرے ہوئے دانت جو تھے ان کی چمک واضح نظر آتی. ہاؤ ڈو وی ڈٹرمن دیٹ دس از اے یونیفائڈ پیراگراف, ہم کیسے بتلائیں گے کہ یہ ایک یونیفائڈ پیراگراف ہے. نوٹ دا اسپیسیفک ٹرمز آف دی سبجیکٹ ٹاپک, سبجیکٹ کے حوالے سے یا ٹاپک یعنی کہ موضوع کے حوالے سے جو خاص اصطلاحات, ٹرمز, اسپیشل ورڈز جو ہوتے ہیں, اسپیسیفک ٹرمز, خاص اصطلاحات جو استعمال کی گئیں ان کو نوٹ کریں. اینڈ دی اسپیسیفک ٹرمز آف دی کمنٹ اباؤٹ دی سبجیکٹ, اور موضوع کے حوالے سے جو تبصرہ کیا گیا اس میں جو خاص الفاظ استعمال کیے گئے ان کو نوٹ کریں. حامد از دا سبجیکٹ, حامد موضوع ہے, وہ سبجیکٹ ہے, ٹاپک ہے. اینڈ اٹ از آبویس, اور یہ واضح ہے, دیٹ اونلی کنکریٹ ایکسپلینیشنز, کہ ٹھوس قسم کی وضاحتیں
would maintain unity, وہ یونٹی کو برقرار رکھتی ہیں, and not just any vague comment, نہ کہ کوئی مبہم قسم کا تبصرہ about him اس کے بارے میں. That comment centers around the words, اور یہ جو کمنٹ ہوتا ہے, تبصرہ ہوتا ہے, یہ جو ہے نا یہ الفاظ کے گرد گھومتا ہے. بگ, بڑا, باؤنسی, لچکدار, گائر لیس, سیدھا سادہ. اینڈ آن ہز ہیونگ اے پیشن فار فوڈ, اور اس کا کھانے کے لیے اس کا جو جذبہ یا پیشن یا اس کی محبت ہے. اینڈ اے پیشن فار آئیڈیاز, اور خیالات تصورات کے لیے اس کا جذبہ یا اس کی محبت. ان دا نیکسٹ ایگزامپل, اگلی مثال میں نوٹ دا ڈیٹیلز, جو تفصیلات دی جا رہی ہیں ان کو نوٹ کریں. دیٹ ہیو بین سلیکٹڈ, جو چنی گئی ہیں. ٹو ڈیولپ دی ٹاپک آف پیراگراف, پیراگراف کے ٹاپک کو ڈیولپ کرنے کے لیے, بنانے کے لیے. اور مور اسپیسیفک, یہ زیادہ اسپیسیفک ہیں, زیادہ محسوس ہیں. مور کنکریٹ, زیادہ ٹھوس ہیں. دین دی ٹاپک آئیڈیا, ٹاپک آئیڈیا سے. تو ہمیں کہہ رہے ہیں کہ اگلی مثال میں جو تفصیلات دی جا رہی ہیں, جنہوں نے ٹاپک پیراگراف کے ٹاپک کے لیے جو تفصیلات دی جا رہی ہیں وہ زیادہ اسپیسیفک ہیں, زیادہ خاص ہیں, اور زیادہ کنکریٹ ہیں, زیادہ ٹھوس ہیں ٹاپک آئیڈیا کے مقابلے میں. یعنی جو ڈیٹیلز دی جا رہی ہیں وہ زیادہ ٹاپک کا جو آئیڈیا ہے اس سے زیادہ ٹھوس اور اس سے زیادہ اسپیسیفک ہیں. ون تھنگ دیٹ یو مسٹ ریمبر, ایک بات جو آپ کو یاد رکھنی چاہیے, از دیٹ ڈو ناٹ لینتھن پیراگرافس, کہ پیراگراف کو طوالت مت دیں. بائی تھروئنگ ان مور جنرلٹیز, ان میں عام باتیں مزید ڈالتے ہوئے. ان دا فالوئنگ پیراگراف وچ سینٹینس از ناٹ کنکریٹ انف, یہ جو پیراگراف دیا گیا ہے اس میں کون سا سینٹینس, وچ سینٹینس از ناٹ کنکریٹ انف, زیادہ کنکریٹ نہیں ہے, زیادہ ٹھوس نہیں ہے. تو یہ جو پیراگراف ہے اس میں 5 سینٹینس دیے گئے, میں پڑھ کے آپ کو دکھاتا ہوں. دا ینگ پاکستانی وومن ہیز بیکم اے پپٹ ان دی ہینڈز آف فیشن گروز, نوجوان پاکستانی خاتون فیشن کے جو گرو ہیں ان کے ہاتھوں میں پتلی بن چکی ہے. جب کوئی شخص جو ہے نا وہ کسی مافیا کے ہاتھوں یا کسی دوسرے جو زوراور یا طاقتور شخص ہوتا ہے اس کے ہاتھوں میں کھیلتا ہے تو کہتے ہیں کہ یہ پپٹ ہے یا یہ پتلی ہے. تو یہ کسی نوجوان خاتون کی, پاکستانی خاتون کی بات کی جا رہی ہے جو فیشن گرو کون ہوتے ہیں, جو فیشن کو کسی انوائرمنٹ میں, کسی ماحول میں, کسی سوسائٹی میں فیشن کو لے کے آتے ہیں. تو یہی بات کی جا رہی ہے کہ ایک نوجوان پاکستانی خاتون جو فیشن کے گرو ہیں ان کے ہاتھوں میں پتلی بن چکی ہے. شی ڈز ایوری تھنگ, وہ ہر وہ کام کرتی ہے. دے ٹیل ہر ٹو ڈو, جو وہ اس کو کرنے کے لیے کہتے ہیں. نمبر 3, شی ریزز ہیم لائنس وین دے گیو دا نوڈ, وہ جو قمیض کا گھیرا ہوتا ہے قمیض کا گھیرا, ہیم لائن قمیض کا گھیرا, اس کو اوپر کر دیتی ہے. وین دے گیو دا نوڈ, جب وہ منظوری دیتے ہیں. یہ فیشن کی بات ہو رہی ہے. کبھی قمیضیں اتنی چھوٹی ہو جاتی ہیں کہ وہ دیکھنے میں عجیب لگتی ہیں, کبھی اتنی طویل ہو جاتی ہیں کہ وہ بھی دیکھنے میں عجیب لگتی ہیں. تو یہی بات کی جا رہی ہے کہ جب وہ شی ریزز ہیم لائنس, وہ قمیض کے گھیرے کو اوپر اٹھا دیتی ہے. وین دے گیو دا نوڈ, جب وہ منظوری دیتے ہیں. نوڈ کا مطلب سر ہلانا یا اشارہ کرنا. دے آر لوورڈ, اور یہ گھیرے نیچے کر دیے جاتے ہیں. وین اے نیو لک از نیڈیڈ, جب نئی لک کی ضرورت ہوتی ہے. ٹو ریز سیلز, اپنی سیل کو بڑھانے کے لیے. ایٹ دیئر سجیشنز, ان کی تجویز پر. شی ویئرز برائٹ کلرز, وہ روشن رنگوں کے کپڑے پہنتی ہے. اینڈ وین دے پروپوز ڈل کلرز, اور جب وہ تجویز دیتے ہیں کہ ڈل کلرز پہنے جائیں, پھیکے رنگوں کے کلر پہنے جائیں. شی ٹیکس ٹو ویئرنگ ڈریب کلرز, تو وہ پھیکے رنگوں کے کپڑے پہننے شروع کرتی ہے. ڈل کلرز اور ڈریب کلرز ایک ہی مطلب ہے. تو یہ 5 سینٹینسز تھے. تو یہ ہمیں نیچے بتایا گیا. اٹ از سینٹینس نمبر 2 وچ میرلی ریپیٹس وٹ دا ٹاپک سینٹینس سیز. تو سینٹینس نمبر 2 میں وہی بات ریپیٹ کی گئی جو ٹاپک سینٹینس میں کہی گئی. تو ہم پھر دوبارہ ٹاپک سینٹینس اور سینٹینس نمبر 2 کو پڑھتے ہیں. تو یہ سب سے پہلا جو تھا یہ ٹاپک سینٹینس تھا. دا ینگ پاکستانی وومن ہیز بیکم اے پپٹ ان دی ہینڈز آف فیشن گروز, ایک نوجوان پاکستانی خاتون فیشن گروؤں کے ہاتھ میں پتلی بن چکی ہے. تو اگلا تھا شی ڈز ایوری تھنگ دے ٹیل ہر ٹو ڈو, وہ ہر وہ کام کرتی ہے جو وہ اس کو کرنے کے لیے کہتے ہیں. تو اس فقرے کا اور اس فقرے کا ایک ہی مطلب ہے کہ ان کے ہاتھوں میں پتلی بن چکی ہے, وہ کرتی ہے جو وہ کہتے ہیں. اور آگے جو ہے نا یہ سپورٹنگ ڈیٹیلز دی گئی ہیں اگلے جو 3 سینٹینسز ہیں. تو جو سیکنڈ سینٹینس ہے یہ محض جو ٹاپک سینٹینس ہے اسی کو ریپیٹ کیا گیا. یو شوڈ ناٹ میرلی ریپیٹ دا سیم اسٹیٹمنٹ
in different but equally general words. تو آپ کو چاہیے کہ آپ بھی محض رپیٹ مت کریں ایک ہی بیان کو مختلف لیکن ایک جیسے الفاظ میں ایک ہی بیان کو لفظوں کو تھوڑا سا چینج کر کے تو ایک ہی بات کو 2 سینٹینسز میں بیان کر دینا، یہ بار بار ریپیٹ کرنا یہ ٹھیک نہیں ہے. ان دا ایگزامپلس، مثالوں میں، یو ہیو سین، آپ نے دیکھا، سو فار آل آف دی ڈیٹیلز ہیو بین ایکول ٹو ون اندر، کہ ساری کی ساری تفصیلات ایک دوسرے کے ساتھ برابر ہیں. دس ڈز ناٹ ہیپن آل دی ٹائم، ایسا ہمیشہ نہیں ہوتا. دا ڈیٹیلز آف اے پیراگراف may have other logical relationship to each other. پیراگراف کی جو ڈیٹیلز ہوتی ہیں may have other logical relationship، ان کے دوسرے منطقی تعلقات بھی ہونے چاہیے to each other، ایک دوسرے کے ساتھ. there may be subdivision and further subdivision of subdivision، ان میں سب ڈویژن ہونی چاہیے، یعنی ایک ڈیٹیل جو دی جا رہی ہے اس کو مزید ڈیوائڈ کیا جائے، اس کو سب ڈویژن کہیں گے، اور اس سب ڈویژن کی پھر سب ڈویژن ہونی چاہیے، اور اگلی سب ڈویژن کی مزید سب ڈویژن ہونی چاہیے. فار ایگزامپل، مثال کے طور پر، اف یو آر آسکڈ ٹو رائٹ آن دی کریکٹرسٹک آف اے گڈ پاکستانی سٹیزن، اگر آپ کو کہا گیا کہ آپ ایک اچھے پاکستانی شہری کی خصوصیات پر لکھیں، یو میں بریک ڈاؤن دا کریکٹرسٹکس انٹو دی سب ڈویژنس، تو آپ کو چاہیے کہ جو کریکٹرسٹکس ہیں، جو خصوصیات ہیں، ان کو 3 سب ڈویژنس میں تقسیم کر دیں، توڑ دیں. اویئرنیس ایک ہوگی، اویئرنیس آگاہی، ایک نالج، اور تیسری ہوگی ایکشن. یو میں پرووائڈ کنکریٹ ڈیٹیلز، آپ ٹھوس قسم کی تفصیلات مہیا کر سکتے ہیں، فار آل، ان سب کے لیے، اور سم آف دی سب ڈویژنس، یا کچھ سب ڈویژن کے لیے. اٹ نیڈ ناٹ بی ان دی سیم کوانٹٹی فار ایچ، اور سب کے لیے ایک جیسی کوانٹٹی کی ضرورت نہیں ہوتی. کریکٹرسٹکس آف اے گڈ پاکستانی سٹیزن، ایک اچھے پاکستانی شہری کی خصوصیات. نمبر اے، اویئرنیس، تو اس کو مزید اب ڈیوائڈ کریں گے، اویئرنیس کو. آگاہی، واٹ از ہیپننگ ان دی ورلڈ اراؤنڈ ہم ایٹ دی لوکل، نیشنل اینڈ انٹرنیشنل لیول، کیا ہو رہا ہے دنیا میں اس کے گرد، مقامی سطح پر، قومی سطح پر، اور بین الاقوامی سطح پر. تو یہ جو اویئرنیس ہے اس کی سب ڈویژن آ گئی. نمبر بی، نالج، علم، آف ہز بیسک ہیومن رائٹس، بنیادی انسانی حقوق کے بارے میں. کانسٹیٹیوشنل رائٹس، قانونی حقوق کے بارے میں. سی، ایکشن، عمل. پارٹیسپیشن ان کمیونٹی ورک، جو سوسائٹی کے اندر مختلف کام ہوتے ہیں ان میں پارٹیسپیٹ کرنا. پولیٹیکل پارٹیسپیشن، سیاسی طور پہ شراکت داری کرنا، جیسے کہ ووٹ وغیرہ میں یا الیکشن میں حصہ لینا. تو یہ سب ڈویژنز آ گئی. لینتھ اینڈ ٹائپ، اگلا ٹاپک لینتھ اینڈ ٹائپ، طوالت اور قسم. اے گڈ افیکٹو پیراگراف، ایک اچھا مؤثر پیراگراف، شوڈ بی لانگ اینف، اس کو اتنا طویل ہونا چاہیے، ٹو کلنچ اٹس پوائنٹ، کہ اس کی اپنے پوائنٹ پر، اپنے موضوع پر گرفت رہے. کلنچ. ہاؤ دیٹ کین کم اباؤٹ ول ڈپینڈ آن دی ٹاپک اینڈ دی آڈینس ہو از ٹو ریڈ ڈپینڈز آن دی ٹاپک اینڈ دی آڈینس. ہاؤ دیٹ کین کم اباؤٹ ول ڈپینڈ، یہ کیسے ہوگا، یہ اس کا دار و مدار ہے آن دی ٹاپک، موضوع پر، اینڈ دی آڈینس، اور سننے والوں پر، ہو از ٹو ریڈ، جو کہ پڑھنے اس کو جا رہے ہیں. یہ اس کو ریپیٹ انہوں نے کر دیا، ڈپینڈز آن دی ٹاپک اینڈ دی آڈینس ہو از ٹو ریڈ دی رائٹنگ، یعنی یہ ڈپینڈ کرتا ہے ٹاپک پہ اور ان آڈینس پہ جو اس تحریر کو پڑھنے جا رہے ہیں. فار انسٹنس، مثال کے طور پر، اسٹرانگ آرگیومنٹیٹو پوزیشن، ایک مضبوط قسم کا جو دلائل دینے والا کوئی شخص ہے، مائٹ ریکوائر پروف، وہ آپ سے پروف ریکوائر کرے گا. یو ول ہیو ٹو سی اف دی ٹرمز آف دی ٹاپک ہیو بین ڈسکسڈ، تو آپ نے دیکھنا ہوگا کہ جو ٹاپک کی ٹرمز ہیں، ٹاپک کی جو شرائط ہیں، کیا ان کے اوپر ڈسکس کیا گیا، ان کے اوپر بحث کی گئی. آگے بڑھتے ہیں اسٹوڈنٹس پیج نمبر 213 کی جانب. اس میں ہمیں پریکٹس نمبر 1 کہی گئی ہے. ہیئر از اے ٹاپک سینٹینس، نیچے ایک ٹاپک سینٹینس دیا گیا ہے. لک ایٹ اٹس کی ٹرمز، اس کی جو کلیدی اصطلاحات ہیں، یعنی اس کے جو انتہائی اہم قسم کے ورڈز ہیں یا پوائنٹس ہیں، ان کو دیکھیں. دین ڈیسائیڈ، پھر فیصلہ کریں، وچ ڈیٹیل وڈ ناٹ بی ریلیٹڈ ٹو دی کی ٹرم، کہ وہ کون سی ڈیٹیل ہے جو کی ٹرم، جو کلیدی الفاظ ہیں، ان کے ساتھ ریلیٹ نہیں کرتی، اس کے ساتھ ان کا تعلق نہیں بنتا. ٹاپک سینٹینس دیا گیا ہے. فوک سانگز، لوک گیت، آر پاپولر، بڑے مقبول ہوتے ہیں، بیکاز آف دیئر گریٹر ریئلزم، اپنی
بے انتہا حقیقت پسندی کی وجہ سے. جو فوک سانگ ہوتے ہیں یہ بڑے مقبول ہوتے ہیں اپنی بہت زیادہ حقیقت پسندی کی وجہ سے. تو یہ جو پورا سینٹنس ہے اس میں بورڈ میں یہ گریٹر ریئلزم اور پاپولر دیا گیا. تو یہ دونوں کی ٹرمز ہیں, پاپولر مقبول ہونا, گریٹر ریئلزم بے انتہا حقیقت پسندی. تو نیچے ڈیٹیلز دی گئی ہیں. اسپونٹینیس پارٹیسپیشن, بے ساختہ شرکت, اسپونٹینیس یعنی خود بے خود ہو جانا, پارٹیسپیشن شرکت, بے ساختہ شرکت. اب یہ اپنے جو گریٹر ریئلزم اور پاپولر دیا گیا فوک سانگ کے حوالے سے, تو اس میں آپ نے دیکھنا ہے کہ اس میں جو کی ٹرمز پہ کون کون سے جو ڈیٹیلز ہیں وہ پورا اترتی ہیں, کون کون سی ڈیٹیل پہ نہیں اترتی. تو بے ساختہ شرکت, آنیسٹی اباؤٹ لو, محبت کے بارے میں ایمانداری. پاورفل طاقتور, ڈاؤن ٹو ارتھ, عاجزانہ, ایموشنز خیالات اور تصورات یا جذبات. انوالوڈ ود ایکالوجی, ماحولیات میں شامل ہونا. تو یہ جو ڈی ہے نا یہ ڈفرینٹ لگ رہا ہے کیونکہ اسپونٹینیس پارٹیسپیشن بے انتہا حقیقت پسندی, آنیسٹی اباؤٹ لو محبت کے بارے میں, آنیسٹی ایمانداری, پاورفل ڈاؤن ٹو ارتھ ایموشنز اور طاقتور قسم کے لیکن عاجزانہ قسم کے جذبات. یہ تینوں چیزیں جو ہے نا یہ سانگز کے حوالے سے پاپولر گریٹ ریئلزم کے ساتھ میچ کرتی ہیں. انوالوڈ ود ایکالوجی, ماحولیات میں شامل ہونا, یہ جو ہے نا ڈفرینٹ لگ رہا ہے. تو یہ اس میں یہ کی ٹرمز پہ پورا نہیں اترتا. آگے جی نمبر 2 ٹاپک وچ ڈیٹیل وڈ ناٹ بی یونیفائڈ ود ریگارڈ ٹو دی کی ٹرمز آف دی فالوئنگ ٹاپک سینٹینس. یہ ٹاپک سینٹینس دیا گیا ہے تو کی ٹرمز کے ساتھ کون سی ڈیٹیل ہے جو یونیفائڈ نہیں ہے. ٹاپک سینٹینس, انفلیشن ہیز افیکٹڈ, مہنگائی نے متاثر کیا ہے, ا ویریڈ کراس سیکشن آف دی پبلک, عوام کے ایک بہت بڑے طبقے کو, مختلف قسم کے طبقے کو, عوام کے مختلف قسم کے طبقے کو مہنگائی نے متاثر کیا ہے. تو کی ٹرمز جو ہے نا وہ افیکٹڈ, متاثر کیا ہے, کراس سیکشن ایک طبقہ. ڈیٹیلز, پیپل ود فکسڈ انکمز, لوگ جن کی تنخواہیں فکسڈ ہیں. تو اب آپ نے مہنگائی کے حوالے سے متاثر ہونا اور طبقہ جو ہے نا اس کو ذہن میں رکھنا ہے اور دیکھنا ہے کہ کیا ان ٹرمز کے ساتھ یہ یونیفائڈ ہے. پیپل ود فکسڈ انکمز, لوگ جن کی تنخواہیں فکس ہیں. پیٹی شاپ اونرز, چھوٹے دکان مالکان. میڈیسن اینڈ ہاسپٹل چارجز, میڈیسن کے اور ہاسپٹل کے چارجز. اوور کراؤڈیڈ کنڈیشن ان ہاسپٹلز, ہاسپٹل میں بہت زیادہ اوور کراؤڈیڈ حالات یعنی اس میں جو ہجوم ہوتا ہے. تو مجھے جو نظر آ رہا ہے اس میں جو پہلے 3 ہے پیپل ود فکسڈ انکم, یہ جو ہے نا جو کی ٹرمز کے ساتھ یہ ملتا ہے. پیٹی شاپ اونرز, چھوٹے دکان مالکان, وہ بھی افیکٹ ہوتے ہیں. میڈیسن ہاسپٹل چارجز یہ بڑھ جاتے ہیں تو یہ بھی اثرات کرتے ہیں. اوور کراؤڈیڈ کنڈیشن ہاسپٹلز یہ ارریلیونٹ ہے, یہ جو ڈی ہے یہ ارریلیونٹ ہے. نمبر 3 وچ ڈیٹیل وڈ ناٹ بی یونیفائڈ, کون سی ڈیٹیل یونیفائی نہیں کرتی ود ریگارڈ ٹو دی کی ٹرمز, کی ٹرمز کے حوالے سے آف دس ٹاپک سینٹینس, اس ٹاپک سینٹینس کی. ٹاپک سینٹینس ہے دا پولوشن پرابلم ہیز انکریزڈ ان گریٹ پروپورشن, پولوشن کا جو مسئلہ ہے بہت حد تک بڑھ چکا ہے. تو اس میں انکریزڈ بہت زیادہ بڑھ جانا, یہ جو ہے نا کی ٹرم ہے. ڈیٹیلز آ گئیں. کارز اینڈ بسز آن دی سٹی شیٹس, کاریں اور بسیں شہر کی, یہ روڈز ہونا چاہیے تھا, شیٹس لکھ دیا انہوں نے. ڈیفارسٹیشن, جنگلوں کا کاٹا جانا, جب ڈیفارسٹیشن کی جاتی ہے تو پولوشن بڑھتی ہے, انکریز ہوتی ہے. پولیوٹیڈ ریورز, دریاؤں میں پولوشن بڑھتی ہے تو اوور آل پولوشن انکریز کرتی ہے. کمپٹیشن بائی امپورٹڈ وہیکلس, جو امپورٹڈ گاڑیاں ان کے ساتھ مقابلہ, تو یہ کارز اینڈ بسز اینڈ سٹی شیٹس کی بجائے اگر روڈز ہوتا تو یہ زیادہ بہتر تھا. شاید شیٹس انہوں نے روڈز کے ہی آلٹرنیٹیو کے طور پہ لیا. تو کاریں اور بسیں جو ہے نا وہ سڑکوں پر جب زیادہ ہوتی ہیں تو پولوشن انکریز کرتی ہے. ڈیفارسٹیشن, جب جنگل کاٹے جاتے ہیں, درخت کٹتے ہیں تو جو پولوشن ہے وہ انکریز کرتی ہے. پولیوٹیڈ ریور کی وجہ سے بھی انکریز ہوتی ہے. اور یہ جو کمپٹیشن بائی امپورٹڈ وہیکلز ہے, غیر ملکی جو گاڑیوں کے ساتھ کمپٹیشن, یہ ارریلیونٹ ہے یہ والا. آگے بڑھتے ہیں نمبر 4 وچ ڈیٹیل از ناٹ اے سب ڈویژن, کون سی ڈیٹیل سب ڈویژن نہیں ہے. ہم نے پڑھا نا کہ کوئی بھی ایک جو کی ٹرمز ہوتی ہیں ان کی سب ڈویژن آگے ہونی چاہیے. تو وچ ڈیٹیل از ناٹ اے سب ڈویژن, کون سی ڈیٹیل سب ڈویژن نہیں ہے. ان دی ڈیولپمنٹ آف اے پیراگراف, پیراگراف کو ڈیولپ کرتے ہوئے, اس کو آگے بڑھاتے ہوئے. آن ہسٹوریکل ناولز, تاریخی ناولوں میں.
یعنی تاریخی ناول کے اندر ایک پیراگراف ہے تو اس کی ڈیولپمنٹ میں کچھ سب ڈویژنز دی گئی ہیں، تو ان میں سے دیکھیں کہ کون سی سب ڈویژن ایک تاریخی ناول کو کے ساتھ سوٹ نہیں کرتی. اپیل ٹو پیٹریوٹک فیلنگز، یعنی جو ہسٹورک ناول ہوتے ہیں یہ جو پیٹریوٹک فیلنگز ہوتی ہیں، حب الوطنی کے جذبات ہوتے ہیں، ان کو اپیل کرتے ہیں. نمبر بی، یوزلی بیسڈ آن اے فکشیس ایونٹس، یہ عام طور پر خیالی واقعات جو ہوتے ہیں افسانوی، ان کے اوپر ان کی بنیاد ہوتی ہے. نمبر سی، پریزنٹس ایونٹس ان اے ویری سمپلیفائڈ وے، یہ واقعات کو بڑے سادہ انداز میں پیش کرتے ہیں. نمبر ڈی، گلوریفائی وار، یہ جنگوں کی عظمت کو بیان کرتے ہیں. تو چونکہ ہسٹری کے ساتھ اس کا تعلق ہے تو ہسٹری فیکٹس پر مبنی ہوتی ہے. اپیل ٹو پیٹریوٹک فیلنگس یوزلی بیسڈ آن اے فیکشیس ایونٹس، پریزنٹس ایونٹس ان اے ویری، یہ پریزنٹس ایونٹس ان اے ویری سمپلیفائڈ وے جو ہے نا، یہ جو ہے نا ایک سب ڈویژن نہیں بنتی. گلوریفائی وار، اس کا تعلق ہسٹری کے ساتھ ہے. یوزلی بیسڈ آن اے فیکشیس ایونٹس، فیکٹس کے اوپر جو واقعات ہوتے ہیں ان کے اوپر یہ اس کا دار و مدار ہوتا ہے، یہ بھی ٹھیک ہے. اپیل ٹو پیٹریوٹ فیلنگ، یہ بھی تینوں ٹھیک ہیں. تو یہ جو سی پارٹ ہے یہ جو ہے نا وہ ڈفرینٹ ہے. نمبر 5، ان اے پیراگراف آن اردو فلمز، اردو فلموں پر ایک پیراگراف لکھا جا رہا ہے وچ 3 ڈیٹیلز وڈ بی گروپ ٹو انڈر اے میجر سب ڈویژن. تو کون سے 3 جو ڈیٹیلز ہیں وہ میجر سب ڈویژن میں ان کو رکھا جائے گا. اباؤٹ دی کوالٹیز آف دی ہیرو، ہیرو کی خصوصیات کے حوالے سے. تو آپ نے اردو فلم کو ذہن میں رکھنا ہے اور جو ہیرو ہے اس کی کوالٹیز کو ذہن میں رکھتا ہے. نمبر 1، دے کین سنگ اینڈ ڈانس، وہ ناچ سکتے ہیں، گا سکتے ہیں. ایمرجز فرام فائٹس وداؤٹ اے اسکریچ، بغیر خراش آئے لڑائیوں میں سے باہر آ جاتے ہیں. کین جمپ فرام گریٹ ہائٹس، اونچی اونچی بلندیوں سے بھی چھلانگیں لگا سکتے ہیں. مونوٹونس پلاٹس، تو یہ پلاٹ جو ہوتا ہے یہ تو کہانی کا، سٹوری کا ہوتا ہے، ہیرو کا نہیں ہوتا. مونوٹونس یعنی یکساں قسم کا، ایک جیسا پلاٹ کہانی کا ہوتا ہے، تو اس کا ہیرو سے تعلق نہیں بنتا. تو اوپر والی جو تینوں چیزیں ہیں، وہ گا سکتے ہیں، وہ ناچ سکتے ہیں، وہ بغیر کوئی خراش آئے لڑائیوں میں سے باہر نکل سکتے ہیں، وہ اونچی اونچی بلندیوں پر سے جمپ کر سکتے ہیں. تو یہ تینوں ہماری جو اردو فلمیں یا پنجابی فلمیں ہیں اس کے ہیرو کی کوالٹیز ہیں. ڈی والی جو ہے نا یہ کہانی کی کوالٹی ہو سکتی ہے، ہیرو کی نہیں. نمبر 6 میں کہا گیا جی رائٹ 3 sentences that develop the following topic sentence. 3 فقرے لکھیں جو نیچے جو ٹاپک سینٹنس ہے اس کو ڈیولپ کریں. ماڈرن ٹیکنالوجی ہیز ہیلپڈ دی ہاؤس وائف، جدید ٹیکنالوجی نے جو گھر کی عورت ہے، ہاؤس وائف ہے، اس کی مدد کی ہے. تو اس میں ہیلپڈ اور ہاؤس وائف یہ 2 جو کی ٹرمز ہیں. تو رائٹ 3 sentences that develop the following topic sentence. نمبر 1، سیو ٹائم، لیبر، ایفرٹ، کچن. نمبر 2، کلینر، ایفیشینٹ، واشنگ. تو یہ کوشش کریں اور 3 sentences اس سے بنائیں. اگلے پیج پہ چلتے ہیں 214 پہ. نمبر 3 بھی دیا ہوا ہے، فریج سیوز ڈیلی کوکنگ. تو ان سے اپنے 3 sentences بنانے ہیں. نمبر 2 آگے جی کوہیرنس یعنی ہم آہنگی. یونٹی کے اوپر اپنے ڈیٹیل سے سنا. اب ہم آگے بڑھتے ہیں کوہیرنس کی جانب یعنی ہم آہنگی کی جانب. نو وی شیل لک ایٹ دی سیکنڈ ایلیمنٹ آف اے گڈ پیراگراف. ایک اچھے پیراگراف کا جو دوسرا عنصر ہے، دوسرا ایلیمنٹ ہے، دیٹ از کوہیرنس، جو کہ کوہیرنس ہے، اس کی جانب آگے بڑھتے ہیں. وچ مینس، جس کا مطلب ہے ٹو ہولڈ ٹوگیدر، اکٹھے جوڑ کے رکھنا، ہم آہنگ رکھنا. Coherence in writing refers to the movement from one sentence to the next. Coherence in writing کہانی میں جو ہم آہنگی ہے، refers اس کا حوالہ بنتا ہے to the movement، اس حرکت کی جانب، اس موومنٹ کی جانب from one sentence جو ایک فقرے سے to the next اگلے کی جانب ہوتی ہے which must be smooth، اور یہ موومنٹ، یہ حرکت بڑی ہموار and logical اور منطقی ہونی چاہیے. تو جو کوہیرنس ہوتی ہے رائٹنگ میں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسی حرکت، ایسی موومنٹ جو ایک سینٹنس سے دوسرے سینٹنس کی طرف بڑے ہموار اور بڑے منطقی انداز میں کی جائے. ان دا سیم وے ان اے لانگر پیس آف رائٹنگ، اسی طرح سے ایک لمبی تحریر میں، دا موومنٹ فرام ون پیراگراف ٹو اندر، جو کہانی کی جو حرکت ہے، جو موومنٹ ہے، وہ ایک پیراگراف سے دوسرے کی جانب مسٹ بی اسموتھ اینڈ لاجیکل، بڑی ہموار اور بڑی منطقی ہونی چاہیے. ان ادر ورڈس، دوسرے الفاظ میں اٹ مینز، اس کا مطلب ہے دیر شوڈ بی نو سڈن جمپس ان تھاٹ، کہ سوچ خیال میں کوئی اچانک چھلانگیں، اچانک جمپ نہیں آنے چاہیے. ایچ سینٹینس شوڈ فلو اسموتھلی، ہر فقرے کو
بڑے ہموار طریقے سے آگے بڑھنا چاہیے انٹو دی نیکسٹ اور دوسرے فقرے میں جانا چاہیے. کوہیرنس کین بی اچیوڈ ان 2 ways. کوہیرنس یا ہم آہنگی 2 طریقوں سے حاصل کی جا سکتی ہے. نمبر 1 بائی یوزنگ ٹرانزیشن سگنلز. منتقلی کے اشاروں کو استعمال کر کے ٹو شو ہاؤ ون آئیڈیا از ریلیٹڈ ٹو دی نیکسٹ. یہ بتانے کے لیے کہ ایک آئیڈیا دوسرے سے کس طرح ریلیٹ کرتا ہے. ٹرانزیشن سگنلز منتقلی کے اشارے منتقلی کے الفاظ کو استعمال کر کے یہ بتانے کے لیے کہ ایک خیال دوسرے سے کس طرح تعلق رکھتا ہے. نمبر 2 بائی ارینجنگ سینٹینس ان لاجیکل آرڈر. اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ فقرے کو لاجیکل آرڈر میں ترتیب دی جائے, منطقی ترتیب کے ساتھ اس کو ترتیب دیا جائے. تو سب سے پہلے ہم پڑھیں گے کہ ٹرانزیشن سگنلز یا منتقلی کے اشارے کیا ہوتے ہیں. We have had a lot of transition signals in our earlier lessons. پچھلے اسباق میں ہم نے بہت سارے منتقلی کے اشاروں کے بارے میں پڑھا. It was from the perspective of reading. یہ پڑھنے کے نقطۂ نظر سے تھا. Now we are going to look at transition signals from the perspective of writing. اب ہم جو منتقلی کے جو اشارے ہیں ان کو پڑھیں گے تو یہ لکھائی کے نقطہ نظر سے ہوگا. Some writers think of transition signals similar to the roadside traffic signs. Some writers کچھ لکھاری think خیال کرتے ہیں of transition signals کہ منتقلی کے جو اشارے ہوتے ہیں similar to the roadside traffic signs, یہ روڈ کے اوپر لگے ہوئے جو ٹریفک اشارے ہوتے ہیں ان کی طرح ہوتے ہیں. That tell the reader, جو قاری کو پڑھنے والے کو بتاتے ہیں the direction, سمت کے بارے میں he she has to take, جو اس نے لینی ہے. یعنی کہ کہانی جو ہے نا وہ کس طرف موڑ لے رہی ہے, کدھر جا رہی ہے. تو اس میں جو یہ ٹرانزیشنل سگنلز ہوتے ہیں, منتقلی کے اشارے ہوتے ہیں, یہ بڑی مدد کرتے ہیں. اور یہ اسی طرح مدد کرتے ہیں جیسے ٹریفک کے اشارے ٹریفک میں سے گزرنے والی گاڑیوں کو, بائسیکلز کو, موٹر سائیکلوں کو, لوگوں کو گائیڈ کرتے ہیں. ان ادر ورڈز, دوسرے الفاظ میں, دے ٹیل دی ریڈر, یہ ریڈر کو بتاتے ہیں وین دی رائٹر از ٹیکنگ اے سیملر روٹ, when the writer is taking a similar route idea, کہ کب جو رائٹر ہے وہ ایک ہی طرح کا خیالی سفر اختیار کرنے لگا ہے. تو words like similarly, تو وہ لفظ استعمال کرتا ہے جیسے کہ similarly, اسی طرح سے more over, مزید, furthermore, مزید یہ کہ, in addition, or an opposite route, یا پھر وہ opposite route اختیار کرتا ہے یا آئیڈیا اختیار کرتا ہے تو وہ کہتا ہے on the other hand, دوسری جانب, however, کنٹراسٹ, تاہم اس کے برعکس, آر گیونگ این ایگزامپل, یا جب وہ مثال دینے لگتا ہے تو وہ ٹرانزیشن ورڈ استعمال کرتا ہے. فار ایگزامپل, مثال کے طور پر, فار انسٹنس, مثال کے طور پر, آر اے ریزلٹ, یا کوئی نتیجہ بتاتا ہے, ایز اے ریزلٹ, نتیجے میں, آر اے کنکلوژن, یا کسی حاصل کی طرف نکلتا ہے, ان کنکلوژن, نتیجتاً. بائی یوزنگ ٹرانزیشن ورڈس, منتقلی کے الفاظ کو استعمال کر کے, یو گائیڈ یور ریڈر, آپ اپنے قاری کو, اپنے پڑھنے والے کو رہنمائی دیتے ہیں. اینڈ میک اٹ ایزیئر فار ہم ہر, اور اس کے لیے آسان بناتے ہیں, ٹو فالو دی رائٹرز آئیڈیاز, کہ وہ لکھاری یا رائٹر کے جو خیالات ہیں ان کے پیچھے چلے. ٹرانزیشن ورڈز, منتقلی کے اشارے, گیو کوہیرنس ٹو یور پیراگراف, آپ کے پیراگراف کو ہم آہنگی دیتے ہیں. آگے ہم پریکٹس کی طرف بڑھیں گے. Look at the following 2 paragraphs. Both paragraphs give the same information. نیچے 2 پیراگراف دیے گئے ہیں, ان کو دیکھیں. دونوں پیراگراف ایک ہی معلومات دیتے ہیں. Yet one is easier to follow. تاہم ایک فالو کرنے میں بڑا آسان ہے, ایک کو فالو کرنا سمجھنا ایزی ہے. Than the other, دوسرے کے مقابلے میں, because of the use of transition signals, کیونکہ پہلے میں ٹرانزیشن سگنل یا منتقلی کے اشارے ایک میں استعمال کیے گئے, ایک میں نہیں کیے گئے. اب ہم پڑھتے ہیں, یہ پہلا پیراگراف ہے, اس میں دیکھتے ہیں کہ یہ کس طرح سے لکھا گیا ہے اور جس میں ٹرانزیشن ورڈز دیے گئے ہیں وہ کیسے لکھا گیا ہے. پیراگراف 1, اسٹوڈنٹس ہو کم ٹو کالج, وہ طلبہ جو کالج آتے ہیں, فرام ہائی اسکول سے, فائنڈ, وہ دیکھتے ہیں, دیٹ ایٹ فرسٹ, کہ پہلے پہل, دے ہیو اے فیو پرابلمس, ان کو کچھ مسائل آتے ہیں. دیئر کالج از یوزلی مچ بگر دین دیئر ہائی اسکول, ان کا کالج ان کے ہائی اسکول سے زیادہ بڑا ہوتا ہے. دا نیو فرسٹ ایئر اسٹوڈنٹ, پہلے سال کا نیا طالب علم, آفن ڈز ناٹ نو اینی آف دی اسٹوڈنٹس آف دی ہائر کلاس, بڑی کلاسز کے کسی بھی طالب علم کو نہیں جانتا. دی اسٹوڈنٹس آر ناٹ آلویز فرینڈلی ٹو ہم ہر, اور یہ طلبہ جو سینئر طلبہ ہوتے ہیں وہ اس کے ساتھ دوستانہ مراسم نہیں رکھتے. دے پلے
tricks on him her or tease him her, وہ ان کے ساتھ چالیں چلتے ہیں اور ان کو تنگ کرتے ہیں. before he she was one of the biggest student in his her school, اس سے پہلے وہ اپنے اسکول کا سب سے بڑا طالب علم تھا. now he she is one of the smallest, اور اب وہ چھوٹا ترین ہے. another problem, ایک اور مسئلہ is that وہ یہ ہے he she no longer has his her classroom, کہ اس کا اپنا کمرہ جماعت بھی نہیں ہوتا. یعنی اسکول میں ایک فکس کمرہ جماعت ہوتا تھا, وہاں ٹیچرز آتے تھے, پڑھاتے تھے. he she has to go to a different classroom for every subject, اسے ہر مضمون کے لیے ایک علیحدہ کمرہ جماعت میں جانا پڑتا ہے. the unfortunate student, یہ بدقسمت طالب علم, has to carry all his things, اسے اپنی ساری چیزیں لے جانی پڑتی ہیں with him her, اپنے ساتھ. he she is not used to this, اسے اس چیز کی عادت نہیں. our first year student, ہمارا پہلے سال کا طالب علم, does not have a class teacher, اس کا کوئی کلاس ٹیچر either, اس کا کوئی کلاس ٹیچر بھی نہیں ہوتا. instead of one teacher whom he she knows well, بجائے ایک استاد کے یا ایک استانی کے جس کو وہ بڑی اچھی طرح جانتا تھا, he she has 6 or 7 teachers, اب اس کے پاس 6 یا 7 اساتذہ ہیں, whom he hardly knows at all, جن کو وہ بمشکل ہی جانتا ہے. the boy or girl starting college often finds it rather strange at first, لڑکا ہو یا لڑکی کالج کے شروع میں ان کو اکثر بڑا عجیب و غریب لگتا ہے. آگے جی پیراگراف 2 اسٹوڈنٹس, یہ پیراگراف 2 پہلا فرسٹ دیا گیا. اب سیکنڈ پیراگراف دیکھیں اور دونوں میں ڈفرینس دیکھیں کہ سیکنڈ میں ٹرانزیشنل ورڈز, منتقلی کے اشارے دیے گئے ہیں. اسٹوڈنٹس who came into college from high school find that at first they have a few problems, طالب علم جو کالج میں آتے ہیں ہائی اسکول سے تو وہ دیکھتے ہیں کہ ان کو شروع میں کچھ مسائل آتے ہیں. دا مین پرابلم, سب سے بڑا مسئلہ, از دیٹ, وہ یہ ہے, دیئر کالج از مچ بگر, ان کا کالج زیادہ بڑا ہے, یوزلی دین دیئر ہائی اسکول, عام طور پر ان کے ہائی اسکول سے. اندر تھنگ, ایک اور چیز, از دیٹ, وہ یہ ہے, دا نیو فرسٹ ایئر اسٹوڈنٹ, نیا فرسٹ ایئر کا طالب علم, آفن ڈز ناٹ نو اینی آف دی اسٹوڈنٹس آف دی ہائر کلاسز, وہ ہائر کلاسز کے کسی بھی طالب علم کو نہیں جانتا. اینڈ دیز اسٹوڈنٹس آر ناٹ آلویز فرینڈلی ٹو ہم, اور یہ جو طلبہ ہیں یہ اس کے ساتھ دوستانہ نہیں ہوتے. سم ٹائمز, بعض اوقات, دے پلے ٹرکس آن ہم اور ٹیز ہم, وہ اس کے ساتھ چالیں چلتے ہیں اور اس کو تنگ کرتے ہیں. اندر چینج از دیٹ, ایک اور تبدیلی یہ ہے, بفور ہی واز ون آف دی بگیسٹ اسٹوڈنٹس ان ہز اسکول, کہ کبھی وہ اپنے اسکول کا سب سے بڑا طالب علم تھا. نو ہی از ون آف دی اسمالسٹ, اب وہ چھوٹے ترین طلبہ میں اس کا شمار ہوتا ہے. یٹ تاہم, اندر پرابلم از دیٹ, ایک اور مسئلہ یہ ہے, ہی نو لینگر ہیز ہز اون کلاس روم, کہ اس کا اپنا کمرہ جماعت بھی نہیں ہے. نو ہی ہیز ٹو گو ٹو اے ڈفرنٹ کلاس روم فار ایوری سبجیکٹ, اب اسے ہر مضمون کے لیے, ہر سبجیکٹ کے لیے ایک مختلف کلاس روم میں جانا پڑتا ہے. اینڈ اور دا انفارچونیٹ اسٹوڈنٹ, یہ بدقسمت طالب علم, ہیز ٹو کیری آل ہز تھنگز ود ہم, اپنی تمام چیزیں بھی اپنے ساتھ اٹھائے پھرنے لے جانی پڑتی ہیں. ہی از یوز ٹو دس, وہ اس کا عادی ہو چکا ہے. ہی از ناٹ یوز ٹو دس, وہ اس چیز کا عادی نہیں ہے. مور اوور, مزید یہ کہ آور فرسٹ ایئر اسٹوڈنٹ, ہمارا فرسٹ ایئر کا طالب علم, ڈز ناٹ ہیو اے کلاس ٹیچر ادھر, اس کا کوئی کلاس کا استاد بھی نہیں ہے. انسٹیڈ آف ون ٹیچر ہوم ہی نوز ویل, بجائے اس کے کہ اس کا ایک ٹیچر جس کو وہ اچھی طرح جانتا تھا, ایز 6 or 7 ٹیچرز ہوم ہی ہارڈلی نوز ایٹ آل, اب اس کے 6 یا 7 ٹیچرز ہیں جن میں سے وہ بمشکل ہی کسی کو جانتا ہے. دیر از نو ڈاؤٹ دیٹ, اس میں کوئی شک نہیں, دا بوائے اور گرل, لڑکا یا لڑکی, اسٹارٹنگ کالج, جو کالج کو شروع کر رہا ہوتا ہے, آفن فائنڈ اٹ رادر اسٹرینج ایٹ فرسٹ, شروع میں اس کو یہ اکثر عجیب و غریب لگتا ہے. ایچ ٹرانزیشن سگنل ہیز اے اسپیشل میننگ, ہر جو منتقلی کا اشارہ ہوتا ہے اس کے خاص مطلب ہوتے ہیں. ایچ ون شوز ہاؤ دی فالوئنگ سینٹینس ریلیٹ ٹو دی پریسیڈنگ ون, ہر ایک یہ بتاتا ہے کہ آنے والا فقرہ پہلے والے اس کے ساتھ کس طرح ریلیٹ ہے. اٹ ڈز ناٹ مین, اس کا یہ مطلب نہیں دیٹ یو یوز اے ٹرانزیشنل سگنل ان فرنٹ آف ایوری سینٹینس, کہ آپ ہر فقرے کے ساتھ ٹرانزیشنل جو ورڈ ہے وہ یوز کریں. دیٹ وڈ بی جسٹ ایز کنفیوزنگ ایز یوزنگ ٹو فیو ٹرانزیشنل سگنلس, یہ اسی طرح سے کنفیوزنگ ہوگا جس طرح بہت کم ٹرانزیشنل سگنل استعمال کرنا. یعنی ٹرانزیشنل جو سگنلز ہیں یہ بہت زیادہ بھی استعمال نہیں کرتے اور بہت کم بھی استعمال نہیں کرنے, جہاں جہاں آپ کو یہ اچھے لگتے ہیں ان کو ضرور فٹ کریں.
گڈ رائٹنگ ریکوائرس، اچھی تحریر کا تقاضا ہوتا ہے دیٹ یو یوز اینف ٹرانزیشن سگنلز، کہ آپ کافی حد تک جو منتقلی کے اشارے ہیں ان کو استعمال کریں ٹو میک دی ریلیشن شپ امنگ یور آئیڈیاز کلیئر، تاکہ آپ کے جو آئیڈیاز میں ریلیشن شپ ہے، جو آپ کے خیالات مسلسل ڈیولپ ہو رہے ہیں، ان کو واضح طور پہ آپ بتا سکیں. تو یہ بولڈ میں جو تھا نا اس سینٹینس کے اندر، یہ اندر تھنگ another change is that sometimes، یہ سارے ٹرانزیشنل ورڈس تھے یا ٹرانزیشن سگنلز تھے. جی اسٹوڈنٹس آگے بڑھتے ہیں. پریکٹس چوزنگ ٹرانزیشن سگنلز، ٹرانزیشن سگنلز کا انتخاب کرنا. چوز دا ٹرانزیشن سگنلز دیٹ بیسٹ شوز دا ریلیشن شپ بٹوین دا سینٹینسز، منتقلی کے اشارے منتخب کریں جو زیادہ بہتر تعلق کو دکھاتے ہیں سینٹینسز کے درمیان. میک پنکچویشن چینجز ایز ریکوائرڈ، جہاں آپ کو پنکچویشن میں تبدیلی لانے کی ضرورت پڑے وہ ضرور کریں. نمبر 1، a recent article in the Herald suggested ways to reduce inflation، ایک تازہ ترین مقالہ یا مضمون، ہیرالڈ یہ انٹرنیشنل اخبار ہے انگلش کا، دا ہیرالڈ میں ایک تازہ ترین مقالہ سجیسٹڈ، اس میں یہ تجویز دی گئی ویز طریقوں کی ٹو ریڈیوس انفلیشن، مہنگائی کو کم کرنے کے، مہنگائی کو کم کرنے کے طریقوں کی کچھ تجاویز ہیرالڈ کے تازہ ترین مقالے میں یا مضمون میں دی گئی. دا آرٹیکل سجیسٹڈ، آرٹیکل میں کہا گیا دیٹ دی پرائم منسٹر ریڈیوس دی سینٹرل بجٹ، کہ پرائم منسٹر نے جو مرکزی بجٹ ہے اس کو کم کر دیا. ڈیش اٹ سجیسٹڈ دیٹ دی گورنمنٹ ریڈیوس سینٹرل پروونشل اینڈ لوکل ٹیکسز، تو یہاں پہ یہ انہوں نے پہلے ہی بولڈ کر دیا ہے. ہو ایور ان کنٹراسٹ فار فردر مور میں سے یہاں پہ لگنا ہے، تو یہ فردر مور لگا. فردر مور مزید یہ کہ انہوں نے تجویز دی دیٹ دی گورنمنٹ ریڈیوس سینٹرل، کے گورنمنٹ مرکزی، صوبائی اور جو لوکل ٹیکسز ہیں ان کو بھی کم کر رہی ہے. تو یہاں پہ فردر مور مزید یہ کیا آئے گا، تاہم یا ان کنٹراسٹ یہاں پہ نہیں آئے گا، فردر مور آئے گا. نمبر 2، دا رائٹر سیڈ دیٹ دی کازز آف انفلیشن ور ایزی ٹو فائنڈ، رائٹر نے لکھا کہ جو مہنگائی کی وجوہات تھیں ان کو ڈھونڈنا بڑا آسان تھا. ڈیش دا کیور فار انفلیشن واز ناٹ ایزی ٹو پرسکرائب، لیکن جو مہنگائی کا علاج تھا اس کو تجویز کرنا مشکل تھا. تو یہ فار ایگزامپل دیر فور یا ہو ایور، تو ہو ایور آئے گا. ہو ایور تاہم دا کیور فار انفلیشن، مہنگائی کا جو علاج تھا واز ناٹ ایزی ٹو پرسکرائب، اس کو تجویز کرنا آسان نہ تھا. نمبر 3، ان فزکس دا ویٹ آف این آبجیکٹ is the gravitational force with which the earth attracts it، جو طبیات یا فزکس کا مضمون ہے اس میں دا ویٹ آف این آبجیکٹ، کسی بھی چیز کا جو وزن ہوتا ہے، از دا گریویٹیشنل فورس، وہ جو گریویٹیشنل فورس ہوتی ہے کش ثقل ود وچ دی ارتھ اٹریکٹس اٹ، جس کے ذریعے سے زمین ہر چیز کو اپنی طرف کھینچتی ہے. ڈیش if a man weighs 150 pounds this means that the earth pulls him down with a force of 150 pounds. moreover therefore for example، تو یہ چونکہ ایگزامپل دی گئی ہے تو فار ایگزامپل مثال کے طور پر اگر ایک شخص کا وزن 150 پاؤنڈ ہے، اس کا مطلب ہے کہ زمین نیچے کی طرف اس کو 150 پاؤنڈ کی طاقت کے ساتھ کھینچ رہی ہے. تو آگے بڑھتے ہیں. دا سیکنڈ وے ٹو اچیو کوہیرنس، دوسرا طریقہ ہم آہنگی کو حاصل کرنے کا ان پیراگراف، ایک پیراگراف میں، از بائی ارینجنگ دا سینٹینسز، فقرات کو ترتیب دینا، ان سم کائنڈ آف لاجیکل آرڈر، منطقی ترتیب کے ساتھ، یعنی جو آپ کی عقل جس کو سمجھتی ہے، آپ کی لاجک جس ترتیب کو سمجھتی ہے کہ یہ ترتیب یوں بنے گی، تو لاجک کے مطابق ترتیب دینا سینٹنس کو. ایز دیر آر ڈفرنٹ کائنڈز آف لاجیکل ریلیشن شپس، چونکہ منطقی جو تعلقات ہوتے ہیں ان کے مختلف قسمیں ہوتی ہیں. دیر آر ڈفرنٹ ویز آف آرگنائزنگ آئیڈیاز، تو آئیڈیاز کو ترتیب دینے کے مختلف طریقے ہوتے ہیں، اینڈ سینٹینسز اور فکروں کو ترتیب دینے کے ان پیراگراف میں. یور چوائس آف ون کائنڈ آف لاجیکل آرڈر اوور اندر ول ڈیپینڈ آن دی ٹاپک اینڈ دی پرپز آف یور رائٹنگ. یور چوائس آف ون کائنڈ آف لاجیکل آرڈر، آپ کا انتخاب کسی ایک منطقی ترتیب کو چننے کا، اوور اندر دوسرے کے اوپر ول ڈیپینڈ، اس کا دار و مدار ہوگا آن دا ٹاپک، موضوع پر، اینڈ دی پرپز آف یور رائٹنگ، اور آپ کی تحریر کے مقصد پر، کہ آپ کی تحریر کا مقصد کیا ہے، آپ کا ٹاپک کیا ہے، اس کے اوپر ڈیپینڈ کرے گا کہ آپ کون سا لاجیکل آرڈر دوسرے لاجیکل آرڈر کے مقابلے میں پسند کریں گے. اٹ از پاسبل ٹو کمبائن ٹو اور مور ڈفرنٹ لاجیکل آرڈرز ان دا سیم پیراگراف، ایک ہی پیراگراف میں ایک یا دو سے زیادہ مختلف قسم کے جو منطقی
ترتیب کے طریقے ہوتے ہیں ان کو بھی یہ بھی ممکن ہے کہ ان کو اکٹھے استعمال کیا جائے. دا ٹو موسٹ کامن کائنڈز آف لاجیکل آرڈر ان دی انگلش وے آف رائٹنگ. انگریزی کے لکھنے کے طور طریقوں میں دو عام جو لاجیکل آرڈر ہیں وہ درجہ ذیل. نمبر 1 کرونولوجیکل آرڈر, آرڈر آف امپورٹنس. جی پھر ہم جو نا مجھے پتہ ہے اس کا مطلب کیا ہے, لیکن آپ کے لیے یہ کرونولوجیکل تھوڑا سا ڈفرینٹ آیا تو ہم اس کا مطلب چیک کرتے ہیں. کرونولوجیکل اس کا مطلب ہے تاریخی. کرونولوجیکل آرڈر تاریخی ترتیب, آرڈر آف امپورٹنس اہمیت کے مطابق ترتیب. دا ورڈ کرونولوجیکل از ریلیٹڈ ٹو دی ورڈ ٹائم. جو لفظ کرونولوجیکل ہے یا تاریخ سے ریلیٹڈ ہے, اس کا تعلق ہے وقت کے ساتھ. کرونولوجیکل آرڈر تو تاریخی ترتیب جو ہوتی ہے, دیر فور از اے وے آف آرگنائزنگ دی آئیڈیاز. یہ ایک طریقہ ہے آئیڈیاز کو ترتیب دینے کا ان پیراگراف پہ ان آرڈر آف دیئر اکرنس ان ٹائم, جس ترتیب کے ساتھ ان کا وقوع ہوا وقت کے حساب سے. یو کوڈ یوز دس آرڈر آف آرگنائزیشن فار سم تھنگ ایز سمپل ایز اے ریسیپی. یو کوڈ یوز دس آرڈر آف آرگنائزیشن, آپ یہ جو منظم کرنے کا, آرگنائز کرنے کا, ترتیب دینے کا طریقہ ہے فار سم تھنگ کسی چیز کے لیے, ایز سمپل یہ اتنا ہی آسان ہے جیسے کہ کوئی ریسیپی ہوتی ہے. تو اگر وہ کوئی کھانا بنانے کی, چائے بنانے کی, کسی چیز کے بنانے کی ریسیپی ہوتی ہے تو اس میں ایک ترتیب ہوتی ہے کہ پہلے ہم یہ کام کریں گے, پھر یہ کام کریں گے, اس کے بعد یہ کریں گے, آخر میں یہ کریں گے. تو یہ اسی طرح سے یہ جو کرونولوجیکل آرڈر ہے اس کا بھی یہی طریقہ ہے. اینڈ فار سم تھنگ ایز کمپلیکس ایز اے ہسٹری آف اینی موومنٹ. یو کوڈ یوز دس آرڈر آف آرگنائزیشن فار سم تھنگ ایز سمپل ایز اے ریسیپی. کسی چیز کے لیے آپ اس آرگنائزیشن کا جو آرڈر ہے اس کو اس طرح سے اتنا سادہ لے سکتے ہیں جیسے کوئی ریسیپی. اینڈ فار سم تھنگ ایز کمپلیکس, اور کچھ چیزوں کے لیے اتنا مشکل لے سکتے ہیں ایز اے ہسٹری آف اینی موومنٹ, جس طرح کسی بھی تحریک کی کوئی, کسی حرکت کی کوئی تاریخ ہوتی ہے. ہو ایور کرونولوجیکل آرڈر از ناٹ جسٹ یوز فار ہسٹوریکل ایونٹس. تاہم یہ جو وقت کے لحاظ سے ترتیب ہوتی ہے یہ صرف تاریخی واقعات کے لیے نہیں ہوتی. اٹ از آلسو یوز ٹو ایکسپلین پروسیس اینڈ پروسیجر. یہ مختلف قسم کے عمل اور مختلف قسم کے طریقہ کار کی وضاحت کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے, بزنس کاروبار کے لیے, سائنس کے لیے, اینڈ انجینئرنگ کے لیے. ا پیراگراف دیٹ ایکسپلینز ہاؤ ٹو سالو اے پرابلم. ایک پیراگراف جو وضاحت کرتا ہے کہ کسی مسئلے کو کیسے حل کریں. پرفارم این ایکسپیریمنٹ آر نون ایز پروسیس. یا کوئی ایکسپیریمنٹ کرنا تو اس کو ہم پروسیس کہتے ہیں, عمل کہتے ہیں. اور ہاؤ ٹو پیراگرافس. دیر آر ٹو امپورٹنٹ پوائنٹس ٹو کیپ ان مائنڈ وین رائٹنگ اے گڈ کرونولوجیکل پیراگراف. جب آپ ایک اچھا کرونولوجیکل پیراگراف یعنی ایسا پیراگراف جس میں تاریخی حوالے یا وقت کے حوالے آئیں گے, اس کے لکھنے کے لیے دو اہم پوائنٹ ہیں. نمبر 1 ڈسکس دا ایونٹس اور دا اسٹیپس ان اے پروسیس ان دی آرڈر ان وچ دے ٹیک پلیس. ڈسکس دا ایونٹس, ان واقعات پر بحث کریں, اور دا اسٹیپس یا ان اسٹیپس پر بحث کریں ان اے پروسیس جو ایک عمل کے دوران آ رہے ہیں, ان دی آرڈر ایک ترتیب کے ساتھ, ان وچ دے ٹیک پلیس جس میں یہ وقوع پذیر ہوئے. نمبر 2 یوز کرونولوجیکل ٹرانزیشن سگنلز. اور تاریخی جو منتقلی کے اشارے ہیں ان کو استعمال کریں, مثلاً فرسٹ, نیکسٹ, آفٹر, دین, ان 1960. تو ان کے ذریعے سے ترتیب کے ساتھ ان کو آپ استعمال کر سکتے ہیں. نوٹس ہاؤ دی فالوئنگ 2 پیراگرافس آر آرگنائزڈ اکارڈنگ ٹو ٹائم. غور کریں کہ کس طرح سے درجہ ذیل 2 پیراگراف کو ترتیب دیا گیا وقت کے حوالے سے. دا ہسٹری آف کمپیوٹرس. دا فرسٹ جنریشن آف کمپیوٹرس کی پہلی جنریشن وچ یوزڈ ویکم ٹیوبس, جس میں ویکم ٹیوبز استعمال کی جاتی تھیں, کیم آؤٹ ان 1950 1950 میں سامنے آئیں. یونیویک 1 یہ کمپیوٹر کا نام ہے. یونیویک 1 از این ایگزامپل آف دیز کمپیوٹرز. یونیویک 1 ان کمپیوٹرز کی ایک مثال ہے وچ کوڈ پرفارم تھاؤزنڈز آف کیلکولیشنز پر سیکنڈ, جو ایک سیکنڈ میں ہزاروں کیلکولیشنز کر سکتے تھے. ان 1960 1960 میں دا سیکنڈ جنریشن آف کمپیوٹرز واز ڈیولپڈ. کمپیوٹرز کی دوسری جنریشن ڈیولپ ہوئی, اینڈ دیز کوڈ پرفارم ورک 10 times فاسٹر دین دیئر پریڈیسرز. اور اپنے سابقہ کمپیوٹر کے مقابلے میں یہ 10 گنا زیادہ تیز کام کر سکتے تھے. سیکنڈ جنریشن کمپیوٹرز ور سمالر. دوسری جنریشن کے کمپیوٹر چھوٹے تھے, فاسٹر,
زیادہ تیز تھے اینڈ مور ڈیپینڈیبل اور زیادہ قابل بھروسہ تھے دین فرسٹ جنریشن کمپیوٹرز پہلی جنریشن کے کمپیوٹرز کے مقابلے میں. دا تھرڈ جنریشن کمپیوٹرز اپیئرڈ آن دی مارکیٹ ان 1965. تیسری جنریشن کے کمپیوٹر مارکیٹ میں 1965 میں ظاہر ہوئے. اگلا پیراگراف ہاؤ ٹو میک کیرٹ پڈنگ. گاجر کا حلوہ بنانے کا طریقہ. پڈنگ کہتے ہیں حلوے کو, مٹھائی کو, کیرٹ کہتے ہیں گاجر کو. اف یو وانٹ ٹو کوک سم تھنگ دیٹ از ڈیلیشیس اینڈ کوئک ٹو میک ٹرائی دس ریسیپی فار کیرٹ پڈنگ. اف یو وانٹ ٹو کوک سم تھنگ, اگر آپ کچھ پکانا چاہتے ہیں دیٹ از ڈیلیشیس جو بڑی مزیدار ہو, اینڈ کوئک ٹو میک اور بننے میں آسان ہو, جلدی سے بن جائے, ٹرائی دس ریسیپی تو یہ ریسیپی ٹرائی کریں فار کیرٹ پڈنگ گاجر کا حلوہ بنانے کے لیے یا گاجر کی کھیر بنانے کے لیے. فرسٹ پہلے نمبر پر اسکریپ دا کیرٹس, گاجروں کو چھیلیں 1 کلو 1 کلو گاجروں کو چھیل لیں اینڈ دین گریٹ دیم, پھر ان کو کدوکش کر لیں. گریٹ جو ہوتا ہے یہ کدوکش کرنا ہوتا ہے. بوائل ملک 1 کلو 1 کلو ملک کو ابالیں اینڈ ایڈ دا گریٹڈ کیرٹس اور کدوکش کی ہوئی گاجروں کو اس میں ڈال دیں. لیٹ دیم بوائل, اب اس کو ابلنے دیں. ایڈ 1 کپ آف شوگر, 1 کپ شوگر اس میں ایڈ کریں. نیکسٹ بیٹ 1 ایگ تھارولی, اب اچھی طرح سے 1 انڈے کو پھینٹ لیں. بیٹ پھینٹنا. پور دا بیٹن ایگ, پھینٹے ہوئے انڈے کو ڈال دیں انٹو دی بوائلنگ ملک, ابلتے ہوئے دودھ میں کیرٹس اور گاجروں میں. اسٹر دا مکسچر, اس مکسچر کو اس محلول کو ہلاتے رہیں. ایڈ 2 ٹیبل اسپونز آف فائنلی گریٹڈ کوکونٹ, اچھی طرح سے کدوکش کیا ہوا کھوپرا یا گری جو ہوتی ہے اس کے 2 بڑے چمچے ڈال دیں. مکس ویل, اچھی طرح ہلائیں. کوک ٹل مکسچر بیکمز تھک, اس وقت تک پکائیں جب تک کہ یہ جو محلول ہے یہ گاڑھا ہو جائے. ٹرن آف دا گیس, گیس کو بند کر دیں. وین دی مکسچر کولز پور اٹ انٹو اے ڈش, اور جب یہ مکسچر ٹھنڈا ہو جائے تو اس کو ایک ڈش میں انڈیل لیں. The topic sentence of a chronological paragraph in some way indicates the time order. جو topic sentence of a chronological paragraph ہوتا ہے, جو تاریخی اعتبار سے ترتیب دیا گیا یا وقت کے حساب سے ترتیب دیا گیا پیراگراف ہوتا ہے, اس کا جو ٹاپک سینٹنس ہوتا ہے وہ کسی نہ کسی طرح سے ٹائم آرڈر کو انڈیکیٹ کرتا ہے, ظاہر کرتا ہے. In the paragraph on computers, phrases such as in 1950, in 1960 was developed, appeared on the market. 1965 gave the reader a hint that this is a chronological paragraph. تو جب ہم یہ کمپیوٹر کے اوپر جو پیراگراف ہے اس میں 1950, 1960 اور پھر ڈیولپ ہوتے ہوئے 1965 کو پڑھتے ہیں تو ایک ریڈر سمجھ جاتا ہے کہ اس میں کرونولوجیکل یہ پیراگراف ہے, یہ اس پیراگراف کے اندر وقت کے ترتیب کے حساب سے سینٹنسز لکھے گئے ہیں. ان اے پروسیس پیراگراف, ایک عمل کے دوران جو پیراگراف ہوتا ہے سچ ایز دی ون آن ہاؤ ٹو میک کیرٹ پڈنگ, تو اس کے بعد پروسیس والا پیراگراف جو تھا دوسرا جو تھا جس میں کیرٹ پڈنگ تیار کی گئی. دا پروسیس ٹو بی ڈسکرائبڈ از نیم ان دی ٹاپک سینٹینس, تو جو پروسیس استعمال کیا جاتا ہے جس کے حساب سے یہ پیراگراف بنتا ہے تو اس کا ٹاپک سینٹینس کے اندر ذکر ہوتا ہے. تو بالکل ایسے ہی ہے. آپ یہ پہلا دیکھیں, دا فرسٹ جنریشن آف کمپیوٹر وچ یوزڈ ویکم کیم ان ٹو 1950, تو یہاں پہ کرونالوجیکل آرڈر نظر آ رہا ہے. اور اسی طرح یہ جو تھا پروسیس والا جس میں ایک پروسیس بتایا گیا ہے, اف یو وانٹ ٹو کوک سم تھنگ دیٹ از ڈیلیشیس اینڈ کوئک ٹو میک ٹرائی دس ریسیپی فار کیرٹ پڈنگ, تو اس میں ایک پروسیس ایک عمل جو ہے نا وہ نظر آ رہا ہے ٹاپک سینٹینس کے اندر. دا فالوئنگ آر ٹاپک سینٹینسز, نیچے کچھ ٹاپک سینٹینس دیے گئے ہیں. چیک ود دا ٹک مارک, اس کے اندر ٹک مارک لگائیں. دوز سجیسٹنگ اے کرونالوجیکل پیراگراف ود فالو, تو جو پیراگراف کرونالوجیکل آرڈر کو فالو کرتے ہیں ان کے اوپر ٹک لگائیں. سرکل دا ورڈز دیٹ انڈیکیٹ دا کرونالوجیکل آرڈر, اور کرونالوجیکل آرڈر کو جو انڈیکیٹ کرتے ہیں ظاہر کرتے ہیں وہ ورڈ یا زیادہ ورڈز, تو ان کے اوپر سرکل لگائیں. دا فرسٹ از ڈن فار یو, پہلا آپ کے لیے کیا جا رہا ہے. Example, in the past 35 years, پچھلے 35 سالوں میں developments in the field of electronics have revolutionized the computer industry. پچھلے 35 سالوں میں جو ترقی ہوئی ہے الیکٹرانکس کے میدان میں, اس نے انقلاب برپا کر دیا ہے کمپیوٹر انڈسٹری میں. آگے نمبر 1, دا ورسٹ ڈے ان مائی لائف واز دا ڈے آئی لیفٹ مائی فیملی
and my friends to come to Canada. The worst day in my life, मेरी ज़िंदगी का बदतरीन दिन, was the day, वो दिन था, I left my family, मैंने अपने ख़ानदान को छोड़ा, and my friends to come to Canada, और अपने दोस्तों को छोड़ा कनाडा आने के लिए. तो आप गौर करें कि ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर इसमें आ रहा है. नंबर 2, इन माई ओपिनियन टेलीविजन प्रोग्राम्स कैन बी डिवाइड टू 3 पार्ट्स. मेरी राय में टीवी के प्रोग्रामों को 3 हिस्सों में तकसीम करना चाहिए. एक्सीलेंट, मीडियोकर एंड पुअर. बहुत अच्छे, दरमियाने और कमज़ोर तरीन. नंबर 3, द लाइफ साइकिल ऑफ द पैसिफिक सामन. ये मछली होती है और पैसिफिक बैरुलकाहल को कहते हैं, समंदर का नाम है, उसके अंदर ये मछली पाई जाती है. तो लाइफ साइकिल ऑफ पैसिफिक सामन, बैरुलकाहल में पाई जाने वाली जो मछली है, इसका जो लाइफ साइकिल होता है इज़ वन ऑफ नेचर्स मोस्ट फैसिनेटिंग फिनोमिनल्स. ये कुदरत के अंदर जो सबसे ज़्यादा कशिश वाले मज़ाहर हैं उनमें से एक है. गोल्ड इज़ प्राइज फॉर 2 इम्पॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक्स. गोल्ड को जो दर्जा दिया जाता है, इसकी जो अहमियत है, इसका जो प्राइस दिया जाता है, तो इसके 2 अहम खसूसियात हैं. तो इसमें भी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर कोई नहीं है, इसमें भी कोई नहीं है, थर्ड में भी कोई नहीं है, सिर्फ फर्स्ट में है. फर्स्ट में ये जो फर्स्ट है, द वर्स्ट डे इन माई लाइफ. तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के हवाले से एक ही सेंटेंस है इसमें. आगे बढ़ते हैं अगले पेज पे, पेज नंबर 217 पे. ऑर्डर ऑफ इम्पॉर्टेंस. तो ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के हवाले से हमने ये सारी डिटेल पढ़ी. तो अब हम अगला जो है वो है ऑर्डर ऑफ इम्पॉर्टेंस. द सेकंड कॉमन वे टू ऑर्गेनाइज आइडियाज़ इन ए पैराग्राफ. एक पैराग्राफ में ख़यालात को मुनज़्ज़म करने का दूसरा आम जो तरीका है इज़ टू डिस्कस दैम इन ऑर्डर ऑफ देयर इम्पॉर्टेंस. वो इनको डिस्कस करना इनकी अहमियत के हवाले से. दिस इज़ डन इन 2 वेज. इसको 2 तरीक़ों से किया जाता है. यू कैन डिस्कस द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट फर्स्ट. आप जो सबसे अहम पॉइंट है उसको सबसे पहले उस पर बहस करें. एंड वर्क डाउन टू द लीस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट. और फिर सबसे इम्पॉर्टेंट से नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट, फिर थर्ड इम्पॉर्टेंट, फिर फोर्थ इम्पॉर्टेंट, और फिर लीस्ट इम्पॉर्टेंट, सबसे कम इम्पॉर्टेंट तक जाएं. और यू कैन बिगिन विद द लीस्ट इम्पॉर्टेंट, या फिर सबसे कम जो इम्पॉर्टेंट है, अहमियत का हामिल है, उससे शुरू करें. एंड एंड योर पैराग्राफ विद द मोस्ट इंपॉर्टेंट. और सबसे अहम पॉइंट तक आप अपने पैराग्राफ को ले जाएं. द वे यू चूज विल डिपेंड ऑन योर टॉपिक. अब जो तरीका आप इस्तेमाल करेंगे वो आपके टॉपिक पर मुनसर होगा. एंड ऑन योर पर्पज़ ऑफ राइटिंग, और आपके तहरीर के मकसद पर. बोथ वेज कैन बी इफेक्टिव. दोनों तरीके मुअस्सर हो सकते हैं. सपोज यू आर आस्क्ड टू राइट अबाउट द 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्फ्लुएंसेस ऑन योर लाइफ बिसाइड्स योर फैमिली. फ़र्ज़ करें यू आर आस्क्ड, आपको कहा जाता है टू राइट अबाउट द 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्फ्लुएंसेस. 2 अहम असरात ऑन योर लाइफ बिसाइड्स योर फैमिली. अपनी फैमिली से हट के आपकी ज़िंदगी पर जो 2 अहम असरात हैं उनके हवाले से लिखें. एंड यू डिसाइड टू राइट अबाउट ए टीचर, यानी अपनी फैमिली से हट के जो 2 लोगों ने आपकी ज़िंदगी पर असरात डाले उनके बारे में लिखें. एंड यू डिसाइड टू राइट अबाउट ए टीचर, और आप फैसला करते हैं कि अपने एक उस्ताद के बारे में लिखना चाहेंगे. हु हैड सो मच इन्फ्लुएंस ऑन यू, जिनके बहुत ज़्यादा असरात आपकी ज़िंदगी पे रहे. दैट इट सम हो चेंज यू, जिन्होंने किसी ना किसी तरह से आपको बदल दिया. हेयर अगेन यू वुड डिस्कस द 2 इन्फ्लुएंसेस इन द ऑर्डर ऑफ इम्पॉर्टेंस. यहाँ आप फिर 2 जो इन्फ्लुएंसेस हैं वो ऑर्डर ऑफ इम्पॉर्टेंस के हवाले से डिस्कस करेंगे. हाउ स्ट्रांगली ईच इफेक्टेड यू, और वो 2 जो पॉइंट होंगे अहमियत के हामिल, वो किस तरह से उन्होंने आपको इफेक्ट किया, आपके ऊपर असरअंदाज हुए. अगेन एज विद क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर इट इज़ इंपॉर्टेंट टू यूज़ ट्रांजिशन सिग्नल. और दोबारा वही बात कि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर तारीख़ी एतबार से, वक्त के एतबार से ये बहुत अहम है टू यूज़ ट्रांजिशन सिग्नल्स, कि आप मुंतकली के इशारे या ट्रांजिशन सिग्नल्स को इस्तेमाल करेंगे टू गाइड योर रीडर, अपने रीडर को रहनुमाई देने के लिए फ्रॉम वन पॉइंट टू द नेक्स्ट, एक नुक्ते से दूसरे तक. नो लुक एट द फॉलोइंग 2 मॉडल पैराग्राफ्स. नीचे 2 नमूने के पैराग्राफ दिए गए हैं. नोटिस हाउ दे आर ऑर्गेनाइज्ड. गौर करें कि इनको किस तरह से ऑर्गेनाइज किया गया है. पैराग्राफ 1. एज ए चाइल्ड, एक बच्चे के तौर पर, माई फेवरेट फूड वाज साल्टेड पीनट्स. मेरी पसंदीदा गज़ा नमकीन मूंगफली थी. एंड आई नेवर सीम टू गेट एनफ, और मुझे कभी भी काफ़ी ज़्यादा मिकदार में ये नहीं मिली. एवरी टाइम, हमेशा, आई स्टेप्ड आउट ऑफ द हाउस, मैं घर से कदम बाहर निकालता, आई वुड थिंक ऑफ सम एक्सक्यूज़, और मैं किसी न किसी बहाने के बारे में सोचता,
टू विजिट द कॉर्नर शॉप, गली के नुक्कड़ पर जो दुकान थी उस पर जाने के लिए, विच सोल्ड स्मॉल पैकेट्स ऑफ सॉल्टेड पीनट्स, जहाँ पर छोटे छोटे पैकेट नमकीन मूंगफली के बिकते थे। आई इवन डिवाइज्ड एलाबोरेट टेक्निक्स, और फिर मैं घड़ लेता बड़ी मुख्तलिफ़ किस्म की टेक्निक्स, एलाबोरेट का मतलब होता है तफसीली या वजाहत के साथ, मैं बड़ी तफसीली किस्म की तकनीकें घड़ लेता, तरीके जो है ना वो ढूंढ लेता, फॉर ईटिंग द स्टफ, इस इन चीज़ों को खाने के लिए। सम आई वुड ईट फ्राम बिगनिंग टू एंड, कुछ चीज़ें ऐसी होती जिनको मैं शुरू से आखिर तक खाता। स्टार्टिंग एट द टॉप ऑफ द पैकेट के बिल्कुल ऊपर से शुरू करता, एंड एंडिंग एट द साल्टी बेस, और फिर नीचे उसकी जो नमकीन तय होती वहाँ तक पहुँच जाता। अदर्स आई वुड थ्रो कैजुअली इनटू द एयर, कुछ दाने जो पीनट के होते उनको मैं बड़े कैजुअली तो होता है इत्फाकिया तौर पर, तो बड़े स्टाइल के साथ मैं हवा में फेंकता। लेटिंग देम लैंड इन माई वाइड ओपन माउथ, और अपने चौड़े खुले मुंह के अंदर उनको गिरने देता। तो ये बच्चे इस तरह करते हैं, चीज़ें जो है ना वो लेके तो मुख्तलिफ स्टाइल से खाते हैं, तो उसको बड़े खूबसूरत अंदाज में इस पैराग्राफ में पेश किया गया। सेकंड पैराग्राफ, फॉर मोर देन 75 ईयर्स माई फादर फंक्शनड लाइक ए वेल आयल्ड मशीन, 75 साल से ज़्यादा तक मेरे बाप ने एक वेल आयल्ड मशीन, एक ऐसी मशीन जिसको खूब तेल लगाया गया हो उसकी तरह काम किया, यानी कि एक जो है ना एक मशीन, एक अच्छी मशीन की तरह जो बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन देती है उसकी तरह उन्होंने काम किया। नो मैटर व्हाट द टाइम ऑफ द ईयर, और ये ना देखा कि साल का कौन सा वक्त है, व्हाट द वेदर, कौन सा मौसम है। ही गॉट अप एट 4 AM, वो सुबह 4 बजे उठ पड़ते, वाइल इट वॉज स्टिल डार्क, जबकि अभी अंधेरा होता, एंड वेंट आउट फॉर ए लॉन्ग ब्रिस्क वॉक विद हिज डॉग, और अपने कुत्ते के साथ एक लंबी और तेज़ वॉक के लिए चल पड़ते। ही केम बैक एट 7, वो 7 बजे वापस आते, एंड वेंट टू वर्क एट एग्जैक्टली 7:30, और ठीक 7:30 बजे अपने काम पे होते। बट देन वन डे, और फिर एक दिन, नो बॉडी नोज, कोई नहीं जानता, वाई, क्यों, द मशीन केम टू अ हाल्ट, ये मशीन रुक गई, केम टू अ हाल्ट, रुक गई। माई फादर जस्ट ले इन बेड, मेरे वालिद बिस्तर पर लेट गए। इट डिडंट मैटर एनी मोर व्हाट टाइम इट वाज, और ये भी इस बात की भी अहमियत नहीं कि उस वक़्त क्या वक़्त था। ही जस्ट डिडंट केयर, उन्होंने इख्तियात ना की। हिज कनेक्शंस विद द वर्ड सीम टू हैव बिन, ही जस्ट डिडंट केयर, उन्हें इसकी भी परवाह ना थी। हिज कनेक्शंस विद द वर्ड सीम टू हैव बिन स्नैप्ड, ऐसे लगता था उनके राब्ते इस दुनिया के साथ ख़त्म हो चुके हैं। द लाइट्स सीम्ड टू हैव गॉन आउट, ऐसे लगता है जैसे बत्तियां बुझा दी गई हैं। माई फादर हैड डिसाइडेड नॉट टू लिव एनी मोर, मेरे बाप ने मज़ीद ज़िंदा ना रहने का फ़ैसला कर लिया। एंड दैट वाज इट, और यहाँ पे बात ख़त्म हो गई। होमवर्क, HW होमवर्क ही होता है। चूज़ एनी 2 टॉपिक्स, कोई से 2 टॉपिक चुनें, 1 फ्राम ग्रुप ए, एक ग्रुप ए से, एंड 1 फ्राम ग्रुप बी, और एक ग्रुप बी से, एंड राइट ए पैराग्राफ ऑन दैट सब्जेक्ट, और इस मौजू पर एक पैराग्राफ लिखें। रिमेंबर टू यूज़ ट्रांजिशनल सिग्नल्स, और याद रखें कि आप इसमें जो मुंतकली के इशारे ट्रांजिशन सिग्नल्स हम इस्तेमाल करेंगे। ग्रुप पे ऑर्डर ऑफ इम्पॉर्टेंस, इसमें ऑर्डर ऑफ इम्पॉर्टेंस के हवाले से वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू लर्न इंग्लिश, स्टॉप स्मोकिंग, रिड्यूस पोल्यूशन। ग्रुप बी में क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, ये वक्त के ऑर्डर के साथ, अ टिपिकल डे इन माई लाइफ, द हैप्पीएस्ट डे इन माई लाइफ, द अनहैप्पीएस्ट डे इन माई लाइफ। जी स्टूडेंट्स, अल्हम्दुलिल्लाह एक और जो लेसन है उसका खात्मा हुआ। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इन वीडियो से खूब फ़ायदा उठा रहे होंगे। अपने दूसरे दोस्तों के साथ भी इसको शेयर कीजिए, दूसरे दोस्तों को भी बताइए। इंशाल्लाह अगली वीडियो के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाज़िर होंगे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, और जो बेल आइकन का बटन है उसको दबा दें ताकि जल्द अज जल्द जो आने वाली वीडियोज़ आप तक पहुँच सकें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपकी खिदमत में दोबारा हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफिज़, रब रखा।